جنید تم ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے تو ہر چیز چیک کر رہے ہوتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو، مگر تم نے پچھلے 4-5 دن سے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ تم اتنے خاموش کیوں؟ میں نے تمہیں خاموش پایا ہوتا تو میں تم سے پوچھتا کہ تم خاموش کیوں ہو؟ میں نے تو قسم کھا کے کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے تمہیں خاموش نہیں پایا یار میرے وہ بولنے پہ بھی ایک خاموشی ہوتی ہے. اچھا بلکہ یہ پچھلے 3-4-5 دنوں سے ہی نہیں، ہر مہینے کے آخری 4-5 دنوں میں خاموشی ہوتی ہے. یار یہ پتہ نہیں کیا سسٹم بن گیا ہوا ہے، کیا ہمیں یہ تکلیف پہنچ گئی ہوئی ہے یا ہم نے اپنے آپ کو کس طرح کا بنا لیا ہوا ہے. اب ہر بندہ جو ہے وہ مہینے کے، میرے جیسا محنت کش بندہ ہر مہینے کے آخری 5-6-7-8-10 دن خاموش ہوتا ہے. اور مہینے کے ابتدائی جو 5-7 دن ہے وہ ہائے اس میں تو موجیں لگی ہوتی ہیں. یہی پرابلم ہے نا، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ جو 5-7 دن کی ابتدائی دنوں کی موجیں ہیں، وہ جو آخری جو 5-7 دن ہے اس کی تکلیف بن جاتے ہیں. بھائی یار پھر کیا کرے بندہ، جب جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو موجیں تو ہوتی ہی ہیں، پھر جب ختم ہو جائیں تو پھر خاموشی چھا جاتی ہے. نہیں تو جب پتہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ مہینے کے جو آخری 5-7 دن ہے وہ تکلیف میں گزرنے ہیں، پتہ ہے ہر دفعہ اسی طرح ہوتا ہے، تو پھر جو ابتدائی 5-7 دن ہے ان میں عیاشی ذرا بندہ کنٹرول کر لے یار. نہیں جی تو کنٹرول کیسے کرے جی؟ پہلے 15 دن بھوکا رہنا شروع ہو جائے، روٹی شوٹی نہ کھایا کرے. یہ کیا بات ہے؟ تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بہت ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ جو ہمارے ابتدائی دنوں میں جو رویہ ہوتا ہے پیسے خرچ کرنے کے حوالے سے وہ وہی ہوتا ہے جو نارمل حالات میں ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. ابتدائی دنوں میں ہم بادشاہ بنے ہوتے ہیں. بھائی جی کیا کیا جائے؟ بیوی بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ابے کی جیب کے اندر پیسے ہیں، بیوی کے مطالبات بڑھ جاتے ہیں، بچوں کے مطالبات ہوتے ہیں کہ والد صاحب کے پاس پیسے ہیں تو پھر چیز لے کے دیں ہمیں، تو پھر لے کے دینی پڑتی ہے. ان کو بندہ کیا سمجھائے؟ بیوی کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے. بیوی کو یہ بھی تو ساتھ پتا ہوتا ہے کہ میرے شوہر پر جو 25 تاریخ کے بعد جو 5-6 دن گزرتے ہیں وہ کڑے گزرتے ہیں، وہ بھی تو بیوی کے سامنے ہی دن گزرتے ہیں. وہ تم کسی مطلب خانہ بدوش تو نہیں ہو جاتے ان 5 دنوں میں، گھر میں ہی رہتے ہو جب وہ مصیبت کے دن گزر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے قصوروار بھی بیوی ہے؟ تم بیوی کو زبردستی گھسیٹ رہے ہو. ابتدائی جو عیاشی ہے، جو فضول خرچی ہے، وہ بیوی کے کہنے پر ہوتی ہے، تم گھسیٹ رہے ہو. عیاشی کیا ہوتی ہے؟ عیاشی نہیں، ضرورت سے زیادہ اخراجات تو کرتے ہیں ابتدائی دنوں میں. ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں تو وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی عزت کے لیے کرتے ہیں نا. عزت ہی اتنی ہو رہی ہوتی ہے، بیگم صاحبہ کی طرف سے بھی بچوں کی طرف سے بھی بندہ تڑا تڑ پیسے لگاتا ہے. یار کس کو عزت اچھی نہیں لگتی؟ اچھا یہ جو دور جدید کی بعض سہولتیں ہیں انہوں نے بھی فضول خرچی میں، ہماری فضول خرچی میں اضافہ کیا ہے. یہ جو نت نئی یہ جو بینکنگ فیسلٹیز ہے، یہ جو کریڈٹ کارڈ ہے یار، اب کریڈٹ کارڈ کی اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کریڈٹ کارڈ نے بہرحال ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں. جو ٹرانزیکشن ہے آپ اور حفاظتی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے کریڈٹ کارڈ کا استعمال. لیکن ساتھ یہ بھی تو ہے کہ کریڈٹ کارڈ نے یہ مصیبت بھی تو کھڑی کر دی کہ ہم ضرورت سے کہیں زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، یوں لگتا ہے کہ یہ کسی اور نے پیسے دینے ہیں. جب بل آتا ہے تو پھر سر پہ پڑتی ہے کہ میں اتنے پیسے خرچ کر بیٹھا ہوں. اب بندے کو پتہ نہیں نہ ہوتا بینک میں باقی رہا کتنے گئے ہیں، کارڈ پکڑا دیتا ہے، لو جی کاٹ لو. وہ جب پھر کو 13ویں-14ویں دن بندہ کہتا ہے کارڈ دے کے لو جی کاٹ لو، تو بندہ مشین میں پھر کے کہتا ہے جی کارڈ کاٹ دوں جی. اچھا اس کی بہترین مثال جنوبی کوریا ہے جہاں کی کل آبادی 4,70,00,000 ہے اور وہاں پر کریڈٹ کارڈز کی تعداد پتہ کیا ہے؟ 9,20,00,000. ہاں یعنی لوگوں نے 3-3 4-4 کریڈٹ کارڈز بنوائے ہوئے ہیں اور وہاں پر پچھلے چند برسوں کے دوران 30 لاکھ کوریائی باشندے جو ہیں وہ بینکرپٹ ہوئے ہیں اس بہتات کی وجہ سے. ہائے تو ان کو کس نے کہا کہ اس عیاشی میں پڑ جائیں؟ جس نے تمہیں کہا ہے کہ اپنی تنخواہ جو ہے بیوی کے کہنے پہ پہلے 7 دنوں میں خرچ کر دو. اس کا مطلب ہے کہ سارا کوریائی بیوی کے تھلے لگا ہوا. یار یہ خامد اور بیوی سے تو نہیں کنٹرول ہو رہا، تو پھر کسی بزرگ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا چاہیے جو کنٹرول کرے اس خرچے کو. کہ ڈنڈا کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہو تو بات نہیں بنتی ہے، ڈنڈا یہاں پہ ہونا چاہیے. یہاں پہ کون سا ڈنڈا ہونا چاہیے؟ حد ہوگی. دماغ سوچنا چاہیے اور کیا کہ یار اگر میں شروع میں ساری اپنی تنخواہ خرچ کر دوں گا، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کروں گا تو بعد میں مجھے مشکل پیش آئے گی.
یار ادھر تو پھر کو مشین ہی فٹ کروا دو, ویسے تو نہیں کنٹرول ہو رہا. میں تمہیں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, سائنس اس بات پر سائنٹسٹ بہت قریب پہنچ چکے ہیں کہ انسانی دماغ جو ہے وہ کنٹرول اس انداز میں کیا جائے کہ وہ فضول خرچی بھی نہ کرے اور ضرورت سے زیادہ کنجوسی بھی نہ کرے. ہاں میں نے ہمیں مذاق میں بات کی ہے, اس نے سائنس سے کنٹرول کر نہیں, میں سیریسلی بتا رہا ہوں. ابھی چند روز پہلے میں کسی جریدے میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ کولمبیا یونیورسٹی اور نیو یارک یونیورسٹی مل کر ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں, ایک زیپنگ ٹیکنالوجی جو مختلف انسانی صحت سے متعلق مسائل ہیں اس پر بھی کام کر رہے ہیں. ایک اور پروجیکٹ ہے TSM, ٹرانسکرینیل میگنیٹک سٹیمولیشن, یعنی انسانی دماغ میں میگنیٹک سٹیمولیشن انڈیوس کر کے ایک ہلکا سا خفیف سا الیکٹرک کرنٹ پیدا کیا جاتا ہے جو مخصوص انسان کے جو دماغ کے حصے ہیں ان پر اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ جو فوری طور پر انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کی جو خواہش ہے, یہ نیورونز بعض ایکٹیو ہوتے ہیں انسان کے دماغ میں جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر میری یہ ضرورت پوری ہو جائے. ان نیورونز کو کنٹرول کیا جا سکے گا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے. تو وہ نیورونز جو ہیں وہ کنٹرول کرنے کے لیے جو ایپٹک الیکٹرک بنی ہے وہ تو منگواؤ یار میرے لیے کو آدھ گپا. تمہارے لیے منگواؤ تو صحیح, چلو گھر والے یوز کر لیں گے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.